گلگت بلتستان کی ڈوگرا رات سے آزادی کا دن۔ گلگت بلتستان کے 78ویں یوم آزادی کے حوالے سے تقریب۔ صدر آصف علی زرداری کی شرکت، پریڈ کا معائنہ کیا۔ کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ گلگت کے لیے محبت کا پیغام دیا۔ محسوس ہوتا ہے گلگت میرا دوسرا گھر ہے۔ آپ کی تاریخی بہادری کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ بلاول بھٹو نے پیغام میں کہا پہلی بار گلگت بلتستان کو سیاسی شناخت اور خود مختاری دی۔ جی بی کے عوام ہماری شمالی سرحدی خطے کے محافظ ہیں۔ یقین پوری قوم مل کر خوشحال پاکستان کی تعمیر کا سفر جاری رکھے گی۔ پاکستان کا افغانستان کو امن کے لیے ایک اور موقع۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد تورخم بارڈر کھول دیا۔ ڈپٹی کمشنر خیبر بلال شاہد راؤ کے مطابق بارڈر سے صرف تذکرہ اور مہاجر کارڈ رکھنے والے افراد جا سکتے ہیں۔ پاسپورٹ ہولڈرز کو اجازت صرف اعلیٰ حکام کی منظوری کے بعد دی جائے گی۔ دو طرفہ تجارت کے لیے سرحد بدستور بند رہے گی۔ بارڈر کی بندی سے دو طرفہ تجارتی سرگرمیاں بری طرح متاثر۔ دونوں طرف سامان سے لدی ہزاروں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ پنجاب میں فضائی آلودگی برقرار۔ فیصل آباد، گوجرانوالہ، ملتان میں فضا زیادہ آلودہ۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک کا استعمال اور احتیاط کرنے کی ہدایت۔ ادھر سندھ کے کسانوں کی آلودگی پھیلانے پر جرمن کمپنی کے خلاف مقدمہ درج کروانے کا اعلان۔ جرمن توانائی کمپنی اور سیمنٹ بنانے والی کمپنی کو نوٹس بھجوا دیا۔ 10 لاکھ یورو کا نقصان پورا کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے جرمن پارلیمنٹ کی رکن کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، پارلیمانی تعاون، وومن امپاورمنٹ، کلین انرجی کے منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ نے جرمنی کی جانب سے حالیہ سیلاب کے دوران اظہار یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جرمنی کے ڈوال ووکیشنل ٹریننگ ماڈل کو اپنانے کی خواہش کا اظہار۔ تعلیم حکومت پنجاب کے اصلاحاتی ایجنڈے کا بنیادی ستون ہے۔ کہا فلڈ کے دوران اظہار ہمدردی اور یکجہتی پاک جرمنی دیرینہ دوستی کی عکاسی ہے۔ جرمن پارلیمانی رکن دریا ترک ننجاباؤ سے ملاقات باعث مسرت ہے۔ جرمنی 1951 سے پاکستان کا قابل اعتماد ترقیاتی شراکت دار ہے۔ حکومت پنجاب نے پنجاب ریگولرائزیشن آف سروس ایکٹ 2018 کو ختم کر دیا۔ اب سے نئی بھرتیاں بیسک پے اسکیل کی بجائے لمسم پے پیکج پر کی جائیں گی۔ سرکاری خزانے پر پینشن وغیرہ کی مد میں مالی بوجھ کم کیا جائے گا۔ جو اقدامات 2018 کے قانون کے تحت پہلے ہو چکے وہ برقرار رہیں گے۔ قانون کے تحت کوئی بھی کانٹریکٹ ملازم مستقل نہیں ہو سکے گا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ این سی سی آئی اے کے 6 افسران کی آمدن سے زائد اثاثہ جات کی بھی تفتیش شروع۔ ضلع کچہری لاہور کی طرف سے جسمانی ریمانڈ کا تحریری فیصلہ جاری۔ ایف آئی اے کے وکیل نے کہا اعتراض آیا کہ 90 لاکھ کا ایف آئی آر میں ذکر ہے، ریکوری 4 کروڑ روپے سے زائد کیسے ہوئی؟ گرفتار ملزم بہت تیز اور چالاک ہیں۔ یہ ملزمان عام نہیں، اس لیے تفتیش کا طریقہ کار بھی عام نہیں۔ ملزمان سے مجموعی طور پر 4 کروڑ 25 لاکھ 48 ہزار روپے ریکور کیے۔ سرفراز چودھری سے 1 کروڑ 12 لاکھ 95 ہزار روپے ریکور ہوا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نعیم وٹو نے صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ اور پنجاب میں اب کسی غریب اور کمزور کی زمین پر قبضہ نہیں ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری نے کہا نئے پراپرٹی آرڈیننس کی منظوری سے مریم نواز نے قبضہ مافیا کا مستقل راستہ روک دیا۔ 40 سال زمینوں پر قبضے کے کیسز عدالتوں میں چلتے تھے لیکن فیصلے نہیں آتے تھے۔ اب قبضے کے ہر کیس کا فیصلہ 90 روز میں ہوگا۔ مریم نواز پنجاب کے سسٹم کو حقیقت میں ریاست ہوگی ماں جیسا ماڈل بنا رہی ہیں۔ پنجاب میں کسی کو غیر قانونی سرگرمیوں، اسلحے کی نمائش اور شہریوں میں خوف و ہراس پھیلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وسائل اور فنڈز کا درست استعمال، میرٹ اور شفافیت پنجاب کے منصوبوں کی پہچان بن چکے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹی چوک فلائی اوور اور شاہین چوک انڈر پاس منصوبوں کا دورہ، تعمیراتی کاموں کے معیار کا مشاہدہ۔ محسن نقوی نے شاہین چوک انڈر پاس 1 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ کہا تعمیراتی کاموں میں معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ معیار اور رفتار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ٹی چوک فلائی اوور منصوبے پر 60% کام مکمل۔ فلائی اوور دسمبر میں ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پنجاب بار کونسل اور اسلام آباد بار کے انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری۔
पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला मुतवक्के। लाहौर हाई कोर्ट में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद, सिर्फ वकला को शिनाख्ती कार्ड दिखाने पर दाखिले की इजाजत। उधर इस्लामाबाद बार काउंसिल की 5 नशिस्तों के लिए 21 उम्मीदवार मैदान में, 6000 से ज्यादा वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन का मैदान सज गया। सिटी कोर्ट कराची में पोलिंग का अमल जारी। कराची की 16 नशिस्तों पर 101 उम्मीदवारों में मुकाबला। 13,387 वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सुबह भर से 29,387 वोटर्स इंतखाबी अमल का हिस्सा। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अमीर बालाज कत्ल केस में नया मोड़। तीफी भट्ट का बेटा तादील भट्ट भी नामजद। मकतूल के भाई ने तफ्तीश के दौरान बताया, कत्ल के वक्त तादील भट्ट साथी के साथ गाड़ी में मौजूद था। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पहले से गाड़ी में मौजूद थे। कत्ल केस की तहकीकात सीसीडी के सुपुर्द कर दी गई। यकम नवंबर 1984 भारत के सिखों के लिए स्याह दिन। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हिंदुस्तान भर में सिखों का कत्लेआम किया गया। इंतहा पसंद हिंदुओं ने हजारों सिखों को मौत के घाट उतारा। सैकड़ों खवातीन की इस्मत दरी की गई। दुनिया भर के आलमी जरीदों ने वाकया शर्मनाक करार दिया। डिप्लोमेट के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदुओं ने वोटिंग लिस्टों के जरिए चुन चुन कर सिखों को हलाक किया। शवाहिद से साबित हुआ सिखों के खिलाफ कत्ल गारत को भारतीय हुकूमत की हिमायत हासिल थी। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में सिखों के खिलाफ बाकायदा नस्लकुशी की मुहिम चलाई गई। अमेरिका का यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले टोमाहॉक मिसाइल देने का ऐलान। पेंटागन ने मंजूरी दे दी। हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। सदर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात में सदर ट्रंप ने कहा था वो यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल नहीं देना चाहते। चीन का नया खलाई मिशन शेनयू 21 कामयाबी से खला में रवाना। चीनी मीडिया के मुताबिक नए मिशन में चीन के सबसे कम उम्र खलाबाज समेत 3 खलाबाज शामिल हैं। तीनों खलाबाज 6 माह तक खला में रहेंगे। खलाई मिशन को शमाल मगरबी चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से रवाना किया गया। तंजानिया में मतनाज़ा सदारती इंतखाबात के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शिद्दत। हलाकतों की तादाद 700 तक जा पहुंची। अपोजिशन जमात का कहना है दारुसलाम में 350 जबकि मवानजा में 200 से जायद अफराद मारे गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी 100 से जायद हलाकतों की तस्दीक कर दी। सूडान में आरएसएफ का कत्लेआम जारी। मजीद 1500 अफराद हलाक। अल्फाशिर में महसूर हजारों शहरी आरएसएफ के जुल्म से बचने के लिए छुपने पर मजबूर। सूडानी फौज के साबिक एहलकार का कहना है आरएसएफ ने बेरहमी से बेगुनाहों का कत्लेआम किया।